میں اور آپ، پورا عالم اسلام کیا کر رہا ہے؟ تماشا دیکھ رہا ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال اس وقت کی ہے. دین کی اصل شکل، دین کا اصل مقصد، اور وہ جو اللہ کریم نے قرآن میں کہہ دیا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا بے شک لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اللہ کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ راستہ ہے نا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بے شک بے شک. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ناظرین کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بہت ٹھیک ٹھاک حالات میں چل رہا ہو نا، اور ہر حال میں ٹھیک چل رہا ہو، جس کے سبھی دوست ہوں، کون ہوتا ہے؟ صحیح. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آج بھی حق بات کہیں آپ تو مشکلات سامنے ہیں. جی ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جیسے معرکہ کربلا اور جنگ کربلا کے حوالے سے، تو صرف تاریخ کے حوالے سے صرف تاریخ دان یا جو تاریخ سے محبت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں تاریخ کا، وہ اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں. جس وقت مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے یا لشکر جا رہا ہے. قافلہ تھا، اور صرف گھر کے افراد پر یہ قافلہ جا رہا ہے. صرف گھر کے افراد موجود ہیں. مکے پہنچ گئے، یہی گھر کے افراد ہیں. مدینہ چھوڑا ہے، مدینہ چھوڑ دیا، گھر کے افراد مکے پہنچ گئے. مکے سے جب روانہ ہوئے کربلا تک یہ قافلہ ہی رہا ہے، قافلہ حسینی ہی کہتے رہے ہیں. لیکن جب کربلا 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد ہو گئے، اب یہ قافلہ آہستہ آہستہ لشکر میں تبدیل ہونے لگ گیا. لیکن تاریخ نے، شکیل اختر صاحب، ایک بڑا عجیب منظر پیش کر دیا کہ یہ جو لشکر بن رہا تھا، تاریخ نہ اس سے پہلے ایسا لشکر دکھا سکی، اور نہ شاید، بلکہ شاید کہ یقیناً صبح قیامت تک نہیں دکھا سکے گی، جس کا ایک سپاہی جو ہے 80 برس کا بریر ہمدانی ہو، اور ایک سپاہی جو ہے 6 ماہ کا علی اصغر ہو. ایسی فوج، ایسا لشکر آپ کو نہیں ملے گا. بس آخری مراحل میں ڈاکٹر صاحب، غم حسین منایا جا رہا ہے مختلف انداز سے. اس میں مسالک کی بھی قید نہیں، جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں، ہندو عیسائی، پوری تاریخ بھری پڑی. جو مراسم عزاداری مخصوص ہو جائے گا. امام حسین کے غم میں جو جس انداز سے یاد منا رہا ہے، کیا ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہر چیز مقصد کربلا کی ترویج کر رہی ہے، مقصد کربلا پوری اتر رہی ہے؟ اس میں یہ ایک نقطہ ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کا ہم نے پروگرام کیا ہے، اس میں ہم نے مقصد پر نظر رکھی ہے. مقصد کے ساتھ کنیکشن جو چیز پیدا کرے گی وہ ٹھیک ہوگی، اور جو اس مقصد سے دور کر کے اصل سے دور کرے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. بے شک بہترین جواب ڈاکٹر صاحب نے. اب کرائٹیریا بن گیا. دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات سے متعلق کسی بھی مسئلہ کو، مذہب کا کوئی بھی شخص کسی بھی عقیدت کا اگر اظہار کر رہا ہے ان کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، تو وہ صرف امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ ان کے مقصد سے بھی عقیدت کا اظہار کر رہا. امام حسین کا مقصد توحید کا مطلب، توحید کا مقصد قرآن کا مقصد، قرآن کا مطلب شریعت کا مقصد، یعنی دین محمدی کا مقصد کربلا، رسالت کا مقصد. تو جو بھی امام حسین کو یاد کر رہا ہے، جس اندازے میں یاد کر رہا ہے، تو ایک تو وہ مقصد پورا کر رہا ہے جو رسول کی حسرت ہے، اور ایک وہ مقصد پورا کر رہا ہے جس کے پتہ لگتا ہے کہ آج جو ہم اذانیں دے رہے ہیں، جو نام زندہ ہے حسین کے. میں بالکل حق بیانی ہوں. کوئی اور جی، یہ ہمیں تو یہ مقصد کربلا کے حوالے سے یہ گفتگو کی. اگر یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے اگر شروع کیا جائے تو آپ کی ولادت ہی میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف شہادت امام حسین کو بیان کیا بلکہ مقصد حسین کو بھی بیان کر دیا. وہاں پر بھی یہ مقاصد بیان کر دی گئی کہ یہی میرا بچہ جو ہے، یہی میرا بیٹا جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے دین کی بقا کے لیے. اس کا مطلب ہے کربلا واقعہ 61 کا ہے، لیکن اس سے پہلے خانوادہ اہل بیت میں کربلا ذہنی طور پہ تیار تھے. مٹی پیش کی مسلمان کو. کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ابھی امام حسین علیہ السلام بالکل کم سین ہیں، کھیلتے ہوئے آتے ہیں، حجرہ نانا میں داخل ہوتے ہیں، نانا اپنے سینے پر لٹاتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں. جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو کس بات نے رلایا؟ کہا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اس بچے کی شہادت کی خبر دی، اور یہ مجھے مٹی بھی دے کے گئے ہیں اس جگہ کی.